لیکن پے در پہ چوٹ اتنی لگی ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ مسلمانوں کو بیداری سے دو تین کام کرنے ہیں: ہنگامے، مخبری، اپنی قوم کے آپس میں ٹانگ کھینچنا، دوسروں سے حسد کرنا، مسلکی نفرت اور جھگڑے پیدا کرنا اور پولیٹیکل پارٹی کے ٹریپنگ میں آنا، یہ سب بند کریں۔ اپنی قوم کو صاف صاف پیغام دینا چاہتا ہوں، اب آپ کو ہنگامے اور بہت زیادہ جلسے جلوسوں سے بھی، دیکھیے ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی چیز زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ آدمی نمازی پڑھنا شروع کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان تشریف رکھتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت اہم رکن اور معروف عالم دین حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب ہیں۔ سب سے پہلے حضرت کا بہت بہت شکریہ، حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کے لیے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی احتشام نظامی صاحب، بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ شکریہ مولانا۔ اس وقت وقف ترمیمی بل کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ امید پورٹل پر وقف پراپرٹی کو رجسٹر کرانے کا معاملہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل ہے کہ جتنا جلد ہو سکے امید پورٹل پر وقف پراپرٹی کو رجسٹر کرائے، تو آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ اس کی آخری تاریخ بھی 5 دسمبر ہے۔ گزشتہ 12 اکتوبر بروز اتوار آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ارکان عاملہ کی نشست ہوئی دہلی میں، جس میں بورڈ کے اراکین عاملہ شریک تھے، بحیثیت رکن عاملہ میں بھی شریک تھا۔ وہاں یہ بات اجتماعی طور پر طے ہوئی اور ضرورت محسوس کی گئی کہ لڑائیاں اپنی جگہ پر ہیں، تحریک چلتی رہیں گی، البتہ رجسٹریشن کے اس موقع کو اگر ہم کسی درجے میں غصے اور احتجاج کے پیش نظر اگر نہیں کرتے ہیں تو شاید حکومت بڑی آسانی کے ساتھ انتقامی جذبے کے تحت مسلمانوں کی پراپرٹی کو ایک پلاننگ کے تحت قبضہ کر لے، اور اس سے امت کا بڑا خسارہ ہوگا۔ اکابرین، سلف صالحین، علماء اور ہمارے یہاں جتنی جماعتیں اور تحریکیں ہیں وہ بہرحال فائدے پہنچانے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں امت کو، لیکن یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر نقصان یقینی ہے تو کم سے کم ہو۔ تو یہ خوش دلی کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان نہیں کیا ہے، البتہ ایک سخت اور تلخ ضرورت کے پیش نظر بادل ناخواستہ آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہمارا جو موقف تھا اس سے بھی یہ ملک واقف ہے اور ملت واقف ہے اور آپ صحافی حضرات بھی واقف ہیں۔ لہٰذا اب یہ 2 کام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سردست کیا ہے۔ اول تو یہ کہ امت مسلمہ کی خدمت میں یہ اپیل کی گئی کہ آپ اپنے کاغذات کو، یعنی اوقافی جائیداد کے کاغذات کو، چاہے وہ اس کے کاغذات رجسٹرڈ ہوں یا بائی یوزر ہوں، وقف بائی یوزر، ان تمام چیزوں کو آپ امید پورٹل پہ اپلوڈ کریں۔ ایک تو ہم نے یہ اپیل کی، لیکن اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے۔ پہلے یہ بتا دیں آپ کو کہ ایک اپیل اس لیے کی کہ 5 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، ٹیکنیکلی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ البتہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آنریبل سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی ہے کہ یہ وقت ناکافی ہے، تو ہمیں 1 سال کا وقت دیا جائے۔ اور ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھے گا تو 5 سال بھی کم ہے۔ جو پوزیشن ہے اسپیڈ آف ورک کا، یا جو ورک کلچر ہے ہمارے ملک میں میں اب یہ بات تو نہیں کروں گا کہ مجھے کتنا بھروسہ ہے اور کتنا بھروسہ نہیں ہے، میرے بھروسے کو اپنی جگہ پہ رہنے دیجئے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا کرتا ہے، ہمارے ججز کیا کرتے ہیں، عدالت کیا کرتی ہے، وہ دیکھنے کی چیز ہے، اب وہ بولنے کی چیز رہی نہیں۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب آدمی محبت و جذبات میں بہت کچھ کہہ دیا کرتا تھا، لیکن پے در پہ چوٹ اتنی لگی ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپلوڈ کرنے کے سسٹم کو ایزی کرے، اسٹاف پرووائڈ کرے، کمپیوٹرز پرووائڈ کرے، اس کے لیے بار بار ایڈورٹائزمنٹ، اشتہار اور بیداری کی مہم چلائے، جیسے پولیو ڈراپ کے لیے چلاتے ہیں۔ تو پولیو ڈراپ کے لیے مسلمانوں کو کہیں پوچھا نہیں جاتا ہے، مگر پولیو ڈراپ میں ایک برقع پوش خاتون کو ضرور لایا جاتا ہے تاکہ مسلم بچوں کو پولیو ڈراپ ڈالا جا سکے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ WHO کرتی ہے، مگر گورنمنٹ آف انڈیا کے تعاون سے کرتی ہے، اور ان کے ساتھ تعاون اور ان کی کوپریشن سے کرتی ہے۔ تو یہاں پر اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے کہ 6 لاکھ قریباً ایکڑ جائیدادیں
6 लाख कम व बेश। तो इन सारी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना, और वो भी ऐसा नहीं कि 50 साल पुरानी जायदाद है, भाई 1,000 साल पुरानी जायदाद है, 800 साल पुरानी जायदाद है। अब अजमेर की दरगाह शरीफ में आप चले जाएं, भाई 800 साल तो ऐसे ही हो गए। दिल्ली की जामे मस्जिद आप ले लें, ये कितनी पुरानी है, शाहजहानी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन प्रॉपर्टीज़ के कागजात हैं नहीं हैं, लेकिन वो वक्फ बाय यूज़र हैं, उनको अपलोड करना है, तो ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटियों की जिम्मेदारी है। मगर उनको साथ देना, उनकी मदद करना और उनकी कॉपरेशन करना और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है जी। मौलाना, जैसे आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की इस तरह में अगर कोई उनकी तरफ से कोई इंतज़ामात किए जाएँ उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर कराने के ताल्लुक से, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा परापट्टी हमारे यहाँ जहाँ मौजूद है कलियर शरीफ में, ज़िला हरिद्वार में 1930 परापट्टी है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डाटा पेश किया है वो सिर्फ 60 मुतवल्ली हैं। लोगों को पता ही नहीं कि हमारे ये मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह है वक्फ में रजिस्टर्ड हैं। तो एक बड़ी दुश्वारी है और उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराने के ताल्लुक से लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है लोगों को। अल्लाह हमारी पूरी कौम को और ख़ुद मुझे सही समझ अता फरमाए, लेकिन ख़ास तौर पे मुतवल्लियों को अल्लाह ज़्यादा समझ अता फरमाए। ये मुतवल्ली हज़रात को ये समझना चाहिए कि वो मालिक नहीं, कस्टोडियन है। उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहरहाल पूरी करनी चाहिए, बहरहाल पूरी करनी चाहिए। ऐसे तो पूरी उम्मत फ़िक्रमंद है, लेकिन मुतवल्ली हज़रात को ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए। तो लेकिन जो हालात है हमारे मुल्क में, हज़रात मुतवल्ली अल्लाह ताला अच्छा रखे, और जो नेक मुतवल्लियान हैं उनके सदक़े और उनके तुफ़ैल अल्लाह ताला इस मुसीबत को दूर फरमाए। तो मैं साफ साफ अर्ज़ कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट आपकी मदद करने के मूड में है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो मुस्तकिल कर रहे हैं। अगर वो डिस्टर्ब ना करते होते तो हम सड़कों पे क्यों अपनी आवाज़ें बुलंद करते होते, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबरीन और उनके साथ साथ मुझ जैसा छोटा मोटा आदमी दिन रात एक क्यों होता। तो मुसलमानों को बेदारी से 2-3 काम करने हैं। अपने काम काज पे ध्यान देना है, हंगामे, मुखबिरी, अपनी कौम के आपस में टांग खींचना, दूसरों से हसद करना, मसलकी नफ़रत और झगड़े पैदा करना और पॉलिटिकल पार्टी के ट्रैपिंग में आना, ये सब बंद करें। और कोशिश करें कि जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, जायदादें दी हैं, चाहे वो चैरिटी की शक्ल में हो, वक्फ की शक्ल में हो, या अपनी कमाई और अपने बाप दादा की विरासत जो हमें मिली है, उनको संभाल के रखें, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। आपकी नस्लें ठीक रहेंगी। हलाल खाइए और हंगामों से बचिए और अपनी नस्लों को आगे बढ़ाइए। जो लोग उलझा करते हैं वो तरक्की नहीं किया करते। मैं अपनी कौम को साफ साफ पैगाम देना चाहता हूँ, अब आपको हंगामे और बहुत ज़्यादा जलसे जुलूसों से भी, देखिए ज़रूरत की हद तक तो ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा आदमी नमाज़ी पढ़ना शुरू कर दे तो ठीक नहीं लगता है। हम एक ही काम पाबंदी से करते हैं और वो बस जो ज़ाहिर हो जाए। हालांकि मैं अकाबरीन और औलिया अल्लाह जिनकी जूतियों के सदक़े में आगे बढ़ रहा हूँ, उन बुज़ुर्गों ने तो बहरहाल खानकाहों में इस्लाह का काम किया, लेकिन हम जैसे लोग ज़ाहिर है कि हमें आता भी नहीं है। तो मैं दबे लफ्ज़ों में ही कहूँगा कि अब हमारे जो चीखने और चिल्लाने के काम है वो थोड़ा कम हो। मैं पूरे कम होने की बात इसलिए नहीं कर पाऊँगा, ये थोड़ा कम हो ये भी बर्दाश्त करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इंडस्ट्री इस पर चल रही है, रोज़ी रोटी चल रही है। लेकिन इतना कहूँगा कि अपने काम पे थोड़े तवज्जो दें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें, तालीम पे तवज्जो दें, तरबियत पे तवज्जो दें। देखिए तालीम तो आ गई है, अब लोग पढ़ लिख कर, पहले जाहिल लोग पॉकेट मारी क्या करते थे, अब पढ़ लिख कर लोग स्कैम कर रहे हैं। तो तालीम असल नहीं, असल तो तरबियत है, और तरबियत में इतनी कमी है कि अब वो आप देखेंगे, वो अंग्रेज़ी में एक जुमला हाईली इन्फ्लेमेबल, हमारी कौम शदीद इश्तियाल में है। और मैं एक लफ्ज़ बड़े इशारों से कहना चाहूँगा कि मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी बहनों, इस्लाम हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत है। बराए करम इसको कमज़ोरी ना बनने दें कि कोई भी कुछ बोला और अब सोडा वाटर हो गए, बोतल खुल गई हमारी और हमने हंगामा शुरू किया। नहीं, आप इसको अपनी ताकत बनाइए और कोशिश कीजिए कि जिस तरह हमारे सिख भाइयों ने भिखारी मुक्त समाज बनाया,
ہمارے بوہرا بھائیوں نے بھکاری مکت سماج بنایا. اللہ کرے کہ پوری امت مسلمہ کا معاشرہ بھکاریوں سے محفوظ اور پاک ہو جائے. آمین. بھکاریوں سے پاک ہو جائے. ہم نے بڑی ترقی کی ہے بھیک منگے کے تعداد میں. آپ چلے جائیں کسی بھی درگاہ شریف میں چلے جائیں, مسجد میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں جہاں کچھ مسلمانوں کی اجتماعات ہو رہے ہو, جلسے جلوسوں میں چلے جائیں, آپ کو وہاں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھکاری ملیں گے. یہ میری پوری قوم کے لیے لعنت ہے, مردودیت ہے اور انتہائی درجے کی شرم کی بات ہے کہ ہمارا ایک بھائی بھیک مانگ رہا ہے. اپنے پیسوں کو صحیح جگہ لگائیے اور آپ پورے ملک کے بارے میں نہ سوچئے, اپنے علاقے اور محلے کو بھکاریوں سے محفوظ کر دیجئے. اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی مدد کیجئے, اور اگر کوئی عادتاً بھیک مانگ رہا ہے تو اس کے پیچھے لگ جائیے تاکہ معاشرہ پاک ہو جائے. دعا بھی کریں کہ ہر آنے والے چیلنجز آسانی سے حل ہو جائے, اور یہ ملک ہندوستان ہم سب کا ہے, اور یہ گنگا جمنی تہذیب اور اس کی دھرتی بڑی مبارک ہے. اللہ تعالی ہندوستان بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے, یہاں رہنے والے تمام لوگوں میں میل جول اور محبتیں عطا فرمائے. یہ کالی آندھی چھٹ جائے گی اور یہ رات گزر جائے گی. ہندوستان پھر سویرا دیکھے گا. انگریزوں کے ظلم کے بعد بھی بھارت نے ٹھنڈی سانسیں لی ہیں, اس کے بعد بھی بھارت ٹھنڈی سانس لے گا. بہت شکریہ. اچھا مولانا, ایک تھوڑی سی بات یہ ہے, ایک تو یہ کہ 5 دسمبر آخری تاریخ ہے, 5 دسمبر کے بعد کیا تشویشناک صورتحال ہوگی مسلمانوں میں؟ ایک فکر ہے کچھ اس طرح سے بھی, تھوڑا 2 جملے آپ. دیکھیے 5 دسمبر کے بعد جو تشویش ہوگی, اس تشویش کے چکر میں ابھی جو موقع ملا اس موقع کو نہ گنوا دیں, ابھی نہ گنوا دیں. ہماری کچھ عادت سی پڑ گئی ہے کہ ہم ایک دن کے کام ایک ہفتے میں کرتے ہیں. ہم ایمرجنسی میں یہ کام کریں. دیکھیں ایمرجنسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ابھی نومبر شروع نہیں ہوا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 ماہ 10 دن کے وقت ہیں. ابھی آپ کے پاس 40 دن کے, 40 دن میں تو کیسا انگوٹھا چھاپ جماعت میں جا کے سدھر جاتا ہے. تو یہ 40 دن استعمال کریں اور جم کے استعمال کریں. 5 کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ بہت بڑا ہے. دیکھیے سنیے, فرعون آیا, نمرود آیا, حامان آیا, شداد آیا, دنیا ختم ہو گئی؟ مسلمان مٹ گئے؟ جاپان کے ہیروشیما میں ایٹم بم گرے تھے, جاپان ختم ہو گیا؟ دیکھیے ایسا ہے, سارے ظلم ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. خدا کی خدائی باقی رہے گی, خدا کی خدائی باقی رہے گی. ہم رہے نہ رہے, اللہ کی حکمرانی رہے گی. گھبرانا نہیں ہے, لیکن اپنے ذمے کے کام کو روکنا بھی نہیں ہے. دیکھیے سستی مستی زبردستی, سستی مستی زبردستی, مسلمانوں کو یہ تینوں کام سے توبہ کرنا ہی ہے, کرنا ہی ہے. اب چاہے مسلمانوں کی عوام ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں قوم سے کہہ رہا ہوں, میں خود کو کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں جو خواص ہے, جو قائدین ہیں, جو علماء ہیں, سب سے زیادہ اس پر ان کو توجہ دینی ہے, ان کو توجہ دینی, اس لیے کہ وہ نمونہ ہے, وہ آئیڈیل ہیں, ان کو دیکھ کر لوگ سیکھا کرتے ہیں. جزاک اللہ. میں آپ کے تمام ناظرین, سامعین و سامعات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں, دعا کی درخواست کرتا ہوں. وقت کی کمی ہے, مجھے آگے سفر میں جانا ہے. اللہ خوش رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ.